بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں VNN کا پروگرام جوڑ توڑ 2021 اور میں ہوں پروفیسر عبدالعزیز نجم۔ ناظرین، آزادی کے اس بیس کیمپ میں 1985 تک قدر نظریاتی سیاست کا رواج رہا۔ یہ عرصہ صدارتی اور پارلیمانی نظام ہائے حکومت پر مشتمل تھا۔ پھر دھیرے دھیرے نظریات کی جگہ مفادات نے لے لی اور اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہونے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جانے لگا جو کہ ان کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اب ریاست میں نظریات نام کی کوئی شے آپ کو نظر نہیں آتی اور مفادات ہی مفادات عوام سے لے کر عوامی نمائندوں تک آپ کو دکھائی دیں گے۔ تحریک لبیک کے سوا کسی جماعت کو بھی نظریاتی جماعت کہنے میں مجھے تردد ہے۔ اور پھر عوام نے بھی برادری اور علاقائیزم کو بطور منشور اپنے لیے منتخب کر لیا اور اسی بنیاد پر اپنا رائے حق دینے لگے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ آزاد کشمیر میں جماعتوں ہی کا وجود نہیں، پچھلی ساڑھے تین دہائیوں سے بلدیاتی الیکشن کے تعطل کی وجہ سے کوئی نئی لیڈرشپ اور نئے نمائندگان اور نئے قوم کے مسیحان کا سامنے آنا تو درکنار ہوا، اور اس طرح کسی نئی لیڈرشپ کو امرج کرنے اور پنپنے کے سارے در بند کر دیے گئے، اور وہی چند لوگ اور مخصوص ٹولہ اور مخصوص خاندان ہیں جو جماعتیں بدل بدل کر اقتدار کے ایوانوں میں براجمان ہیں، اور جماعتیں ان سے ہیں اور وہ جماعتوں سے ہیں۔ اب مفادات کی سیاست میں جب کہیں بھی جماعتوں کے مفادات پہ زنگ پہنچتی ہے تو وہ اپنی ہی مخالف جماعت سے اطاعت کر لیتے ہیں، اور جب امیدواروں کے مفادات پر کوئی زچ پہنچتی ہے تو وہ اپنی ہی جماعت کو چھوڑ کر مخالف جماعت کے آنگن کا رستہ دیکھتے ہیں۔ یوں ایک مفاداتی سیاست کا ایک میلہ سا لگا ہے جس میں کہیں نظریات اور عقیدہ اور آزادی، یہ کشمیر جیسے بلند نصب العین کے نعرے اب شامل نہیں ہوتے۔ اور اس مفاداتی سیاست میں صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں، نظریاتی جماعتیں جن کی بنیاد اور وجود ہی نظریات کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا، جنہیں ہم آزادی پسند جماعتیں کہتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئے سوا نہ رہ سکیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کیا تو جہاں یہ سیاسی جماعتیں بالکل سانپ سونپ کے ان کو بیٹھا تھا اور کہیں ان کی آواز دکھائی نہ دی، وہاں ان آزادی پسند جماعتوں کی بھی کوئی مؤثر اور اتحاد پر مبنی کوئی صورت اور آواز ہمیں دکھائی نہ دی۔ تو ناظرین محترم، ایسا ہی ہوا ہمارے حلقے میں بھی، یعنی وادی سمانی میں بھی، جو رضا کشمیری ایڈوکیٹ نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر رائے مقصود صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب رائے رضا کشمیری کے اس فیصلے سے ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، کیا وہ اپنے آپ کو بطور امیدوار آئندہ عوام کے سامنے پیش ہونے کے قابل رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اب فی الحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ رضا کشمیری صاحب کے اس فیصلے سے رائے مقصود خان کو کس قدر فائدہ ہوا اور رائے مقصود خان صاحب کو کس قدر نقصان ہوا اور شہید رزاق صاحب کو کس قدر فائدہ ہوا۔ ناظرین، یہ بات عیاں ہے کہ رضا کشمیری راجہ رزاق خان مرحوم کا قریبی ساتھی ہونے کی وجہ سے اور دنیا وکالت میں ایک بڑا نام ہونے کی وجہ سے، حلقے میں بھی ایک بڑا نام ہونے کی وجہ سے ان کا رائے مقصود خان کو چھوڑنا اور جو رزاق صاحب کی حمایت کرنا ایک نقصان دہ تاثر ہے رائے مقصود صاحب کے لیے، جبکہ اس سے قبل راجہ خشنود اعظم خان بھی انہیں چھوڑ کر مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن کے امیدوار ہیں، اور راجہ جاوید اختر ایڈوکیٹ بھی بطور آزاد امیدوار اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ یقیناً یہ تاثر رائے مقصود خان صاحب کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے، یہ بات بھی واضح ہے کہ جب کوئی امیدوار خود الیکشن لڑتا ہے تو اس کے قبیلے عزیز اور علاقے کے لوگ جس طرح اس کے ساتھ کسی نہ کسی مجبوری میں بندھے، کسی نہ کسی رشتے اور تعلق
کی زنجیر میں بندھے اس کا ساتھ دیتے ہیں، جب وہ وہی ووٹ کسی دوسرے امیدوار کے حق میں منتقل کرنا چاہتا ہے تو بمشکل 20 یا 30% ووٹ وہ منتقل کر پاتا ہے، باقی اکثریتی ووٹ اس کے ہاتھ سے سرک جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی امیدوار ہو، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حلقے سے برادری ازم کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس فیصلے سے یونین کونسل پونا میں برادری ازم قدرے کم پڑے گا، اور چودھری رزاق صاحب ایک جارحانہ سیاسی پلیئر کے طور پر سامنے آئیں گے، اور بشرطے کہ وہ اس ٹیمپو کو آخر تک برقرار رکھ سکیں۔ لیکن ساتھ ہی ناظرین، ایک بڑا جوڑ توڑ کا باب اور در بند ہو جائے گا، جس کا فائدہ براہ راست چودھری علی شان سونی صاحب کو ہوگا۔ وہ کون سا در بند ہوگا اور چودھری علی شان سونی صاحب کو کون سا فائدہ ہوگا، یہ دیکھیے گا کل کے ویلاگ میں۔ مجھے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے BNN اور شیئر کرتے رہیے، اس کو لائک کرتے رہیے، اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور آپ کو بر وقت ہماری جو تازہ ترین معلومات ہیں وہ ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔